ٹیویوں پہ بل پڑ گئے. معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں موت ہے. اگر میں اس کا جواب دوں گا تو اس کے بدلے میں موت ہے. فوراً پلٹ کے کہا متوکل تو نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ میرے بچے کیا حسنین سے افضل ہیں یا نہیں؟ کہا سن ابو ذر اور قنبر کے غلاموں کے ہزاروں غلاموں سے ہزاروں پست گنا پست ہیں تیرے بچے. تیرے بچے حسنین کی بات چھوڑو، ان کے غلاموں سے، ان کے جو غلام ہیں قنبر ہوں ابو ذر ہوں، ان سے ہزاروں گنا پست ہیں. بس یہ سننا تھا، اس کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے. فوراً پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے. زبان گدی سے کھینچ لی گئی. اسے کہتے ہیں قوت جاذبہ. یہ مثال ہے قوت جاذبہ. کیا سمیت عمار کو نہیں جانتے؟ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، قوت جاذبہ. اور قوت داخلہ یعنی کہ اپنے سے الگ کرنا، ایک اپنے کو اندر لینا اور ایک کو الگ کر دینا. آپ کے سامنے موجود ہے عمر ابن عبدالود. دونوں کردار آپ کے سامنے رکھے. عمر جیسی شخصیت بھی ہے جس کو اپنے سے دور کر دیا ہے. اور ہر تاریخ آگے بڑھتی چلی جا رہی. سن 11 ہجری رسول دنیا سے چلے گئے. سارے مارکے آپ کے سامنے ہیں، ساری جنگیں آپ کے سامنے ہیں. جو کچھ ہوا ہے سب آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سن 11 ہجری میں علی کی عمر کتنی ہے؟ آپ جوڑ دیجیے کتنے سال کے ہیں میرا مولا؟ 12 سال، 10 سال، 22 سال، 13 سال، کتنے سال کے ہو گئے؟ 33 سال کے قریب میرا مولا ہے. 33 سال کے قریب میرا مولا اس وقت 33 سال کے قریب ہے. یعنی کہ ابھی نہ بڑھاپا ہے اور جوانی کی منزل سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہے. خلافت پہ قبضہ ہو چکا ہے. تنہا خلافت نہیں لی گئی ہے. تنہا خلافت لے لی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی اور میرے مولا نے سکوت اختیار کیا. اس سے بڑا مسئلہ جو آیا وہ یہ آیا کہ جس کے لیے رسول کو حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے اقربا کا حق دے دیجئے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا. فلک پہ قبضہ کر لیا گیا. اب علی بالکل خاموش ہیں. علی یہیں تک خاموش نہیں ہے، ابھی یہیں تک خاموش نہیں ہے، بلکہ رسی گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. علی کی زبان کو جنبش نہیں ہے. کیا بازو کمزور ہو گئے؟ کیا ہاتھ کمزور ہو گئے؟ کیا ذوالفقار کو زنگ لگ گیا؟ کیا کمزوروں ضعیفی نے قدم چوم لیے؟ نہیں، گلے میں رسی کا پھندا پڑ گیا. میرا مولا خاموش ہے. ایک انگریز مورخ کہتا ہے پلٹ کے، مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جو خیبر و خندق میں مرحب و انتر عمر جیسی شخصیت کے ٹکڑے کر کے رکھ دے اور آج 32-33 سال کی عمر میں اس کے گلے میں رسی کا پھندا. اور یہی شخص جب 37 ہجری میں 58-59 سال کا ہوتا ہے تو جنگ صفین کی صفوں کو پلٹ دیتا ہے. اس سے اندازہ اس کی ذات کا نہیں ہوتا. اس کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کے خدا کو پہچانتے چلے جاؤ. واہ واہ واہ. آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے. اسے دیکھتے چلے جاؤ اور اس کے خدا کو پہچانتے چلے جاؤ. وہی تو طاقت تھی کہ جس نے اسے روک دیا کہ نہیں ٹھہر جاؤ. 11 ہجری میں نبی کے جاتے کے ساتھ ہی گلے میں رسی کا پھندا. 32-33 سال کا جوان مرحب و اندر خیبر، جس کے بارے میں یہ ہے کہ 40 آدمی مل کے دروازہ کھولتے تھے، دھکا دیتے تھے تب جا کے گیٹ کھلتا تھا. کم سے کم کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ 8 لوگ کم سے کم 8 لوگ مل کے دروازہ کھولتے تھے. اس دروازے کو علی نے 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا. 2 انگلیوں پہ. طاقت کا اندازہ تو لگائیے. عمر کے سامنے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب پلٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ ان کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے، اتنا بہادر ہے، اتنا طاقتور ہے. اس کے سامنے چلے جاتے ہیں. اس وقت اتنی عمر ہے، آپ جوڑ دیجئے، سارے کے ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. 25-26 سال کا جوان ہے. 11 ہجری میں 32-33 سال کا ہے. بڑھاپا نہیں آیا.
37 میں 59 سال کا ہو جاتا ہے، صفوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. جب جنگ صفین، مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے، مجھے کچھ اور اہم پہلو آپ کے حوالے کرنے علی کے ساتھ کے. جب صفین ہوتی ہے 18 مہینے یہ لڑائی ہوئی ہے، 18 مہینے یہ جنگ ہوئی ہے. 1.5 سال کے قریب علی کا دستور پڑھیے کانسٹیٹیوشن جنگ کا، اور امیر شام کا پڑھیے. ہم اس مجلس میں یعنی کہ پورا کم سے کم صفین جو 18 مہینے چلی ہو، ایک اشرا چاہیے، ایک اشرا کم سے کم بتا رہا ہوں صرف جنگ صفین پہ. مولا علی نے اپنے جو فوج کا سربراہ تھا اس کو کانسٹیٹیوشن لکھ کے دیتے ہیں، دستور لکھ کے دیتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، آئین، سمویدھان. دیکھو خبردار جنگ کی ابتدا نہ کرنا، خبردار جنگ کی ابتدا نہ کرنا، بھاگتے کے پیچھا نہ کرنا، حجت تمام کرنا. جب جنگ سرحی پہ آ پڑے تب دفاع کرنا. آپ لفظوں پہ غور کیجیے جو میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے. تب دفاع کرنا، جتنی کوشش ہو سکے، جتنی کوشش ہو سکے جنگ نہ ہونے پائے. یہ ہے دستور جس کا نچوڑ میں نے آپ کے حوالے کیا. ادھر سے امیر شام ابو العور نام کا شخص ہے، بڑا ظالم قسم کا، وہ اس کے لشکر کا سردار ہے، اسے بھیجتا ہے کہ تم جاؤ، جانے کے بعد ایک کام کرنا، جو راستے میں ملے اسے لوٹ لینا، اسے مار دینا، بستیوں کو اجاڑ دینا. علی کا دستور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہاتھ نہ مارنا، کسی کو قتل نہ کرنا، رات کی تاریکی میں کسی بستی پہ حملہ نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے جنگ سے بچنا، جنگ نہ ہونے پائے ملت اسلامیہ کے درمیان میں. ادھر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ملے اس کا مال لوٹ لینا، گھروں میں آگ لگا دینا، عورتوں کی چادریں چھین لینا. اس کا مطلب یہ ہوا جو کربلا میں ہوا وہ کوئی نیا نہیں تھا، آپ سے ورثے میں ملا تھا. جب تم یہ ساری چیزیں کرو گے تو یہ یاد رکھنا، کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ دہشت میں تمہارے ساتھ آ جائیں گے، خوف سے، ڈر کی وجہ سے. مال بھی چھین لینا، گھروں میں آگ بھی لگا دینا، عورتوں کو اسیر بنا لینا، ان کو اپنے قبضے میں لے لینا اور آگے بڑھتے چلے جانا. ادھر سے میرا مولا چڑھا، جیسے ہی پتا چلا کہ امیر شام کی فوج نے فرات پہ قبضہ کر لیا نہر پہ اور ان پہ پانی بند کر دیا ہے. یہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد انہوں نے ساسا نام ہے، یاد رکھیے گا، ساسا کو ایک خط دیا، ساسا ابن سوحان لکھ کے کہ جاؤ، جانے کے بعد امیر شام کو ایک خط دو کہ ہم لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو. بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر ہمارے اور تمہارے درمیان میں نزاع ہے. قرآن ہمارے درمیان میں، قرآن کو ہم رکھتے ہیں، فیصلہ کیے لیتے ہیں، قرآن جو کہے گا اس پہ عمل کر لیا جائے گا. پوری تفصیل سے اس خط کے اندر مولا علی نے اور پوری کوشش کی کہ ہم لوگ جنگ نہ لڑیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساسا خط لے کے پہنچے اور جیسے ہی امیر شام نے، بغل میں عمر عاص بیٹھا ہے، بڑا شاطر آدمی ہے، بڑا شاطر آدمی ہے، یہ بغل میں بیٹھا ہے. خط پڑھا گیا، عمر عاص سے مشورہ لیا، یہ ان کا مشیر تھا، یہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. عمر عاص نے کہا کہ دیکھو ایک بات تم ذہن میں رکھو، علی فرزند ابو طالب ہے، نبی کے بھائی کے ساتھ ساتھ داماد بھی ہے، فاطمہ کا شوہر حسنین کا بابا ہے. اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہی مباہلے میں نفس رسول تھا، اسی کی شان میں آئے تطہیر آئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر عاص. یہ کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ عمر عاص. جو تصویر رکھی ہے علی نے وہ بالکل صحیح ہے. اور یہ یاد رکھنا، اگر جنگ ہوگی تو فتح تمہیں نہیں ملے گی. یہ عمر عاص کے جملے تھے. ساسا کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ جواب دیا جائے. کچھ دیر کے بعد ساسا نے کہا کہ جواب دو. کیا کہوں؟ کہا کہ ہم جواب بھیج دیں گے، تم جاؤ. یہ چلے آئے اور آگے کہا اب ادھر پیاس کا غلبہ ہے،
مالک اشتر کروٹیں بدل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا علی حکم دیجئے، کہا کہ ابھی نہیں. پھر دوسرا پیغام پہنچایا کہ ان سے کہو کہ ہمارے لیے دریا کا پانی، فرات کا پانی کھول دے، یہ سب کے لیے ہے. ہوا پانی یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 چلو پانی ہے اور آپ کو وضو کرنا ہے، اور اگر کتا پیاسا آ جائے تو آپ وضو تیمم سے نماز پڑھیں. جائے کہ انسان آپ یہ گئے اور جانے کے بعد کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بس مولا علی نے پھر تیسری مرتبہ اتمام حجت کیا. ہم غور کیجئے قسم خدا کی، اور اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ علی کہتے کسے ہیں. کس چیز کا نام ہے قوت جاذبہ. کن چیزوں کو علی کی ذات کے اندر جذب کیا جاتا ہے. پھر کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد اس سے کہو کہ بس اب ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں فوجوں کو ایک طرف کر دیا جائے، تمہاری فوجیں ایک سائڈ آ جائیں، ہماری ایک طرف ہو جائیں. تم نکلو ادھر سے، میں نکلوں. دونوں آپس میں طے کیے لیتے ہیں کون کس کو قتل کرتا ہے، کون کس کو مارتا ہے. جو جس کو قتل کر دے گا وہ جیتے گا. یہ پہنچا پیغام. ہمارے ساتھ میں کہا اس سے بڑی تجویز کیا ہو سکتی ہے کہ آگے بڑھ. انہوں نے چہرہ دیکھا، کیا اس کا مطلب تم مجھے ہی کو مروانا چاہتے ہو، میرا ہی قتل چاہتے ہو. پھر سناٹا چھا گیا. بس ایک مرتبہ ابو طالب کے لال نے پلٹ کے کہا اب اپنی تلواروں کو نکال لو، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یقین جانیے اب جو جنگ شروع ہوئی تو فوج شام بھاگتی ہوئی نظر آئی. فوج شام نظر نہیں آ رہی تھی. ادھر ابو طالب کے بیٹے نے، مالک اشتر نے، جو ایک ایک کو چگتا چلا جا رہا تھا، ایک ایک کو چگتا چلا جا رہا تھا، قبضہ کر لیا. اب پریشان ہے امیر شام کے اب کیا ہوگا. فوراً ہمارے آس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ کیا ہوگا. کہا کچھ نہیں ہوگا، کیا ہونا ہے، جو تم نے ذلت کی وہ تمہارے گلے میں ہاتھ پڑ گیا. تم علی سے توقع نہ کرنا کہ وہ تمہارے اوپر پانی بند کرے گا. وہ سخی ابن سخی، وہ تمہاری فوج پہ پانی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر آس کہہ رہا ہے. بس ایک مرتبہ پتا لگا کہ یہ لوگ پیاسے ہیں، کہ پانی دے دو. پانی. جنگ شروع ہو گئی. امیر شام نے اپنا بدلہ لینا چاہا. عمر آس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم علی کے مقابلے پہ جاؤ، علی سے لڑو. علی وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ علی عمر 25-26 سال کی عمر میں عمر کے ٹکڑے، مرحب ایک سے ایک بڑا. نہیں جائے گا تو اور کوئی بڑی سزا ملے گی. تلوار لے کے چلا، میدان میں آ گیا. ادھر سے میرا مولا آگے بڑھا. خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے، صرف اس نے علی کی پرچھائی دیکھی تھی، علی کو نہیں دیکھا تھا. علی کو نہیں دیکھا تھا، صرف پرچھائی. جیسے اسے احساس ہوا کہ علی آ گئے، گھبرایا اور بڑی تیزی سے بھاگا. علی نے چاہا کہ اس کو اوپر وار کریں. اس نے وہ حرکت کی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہاں پہ آپ اس کے ذہن کا اندازہ لگائیے کہ علی اتنا غیرت دار ہے، کسی برہنہ پہ تلوار نہیں چلائے گا. بڑی محنت کر رہا ہوں میں نے، مجلسوں کے لیے بڑی محنت کی ہے. کتنا بڑا غیرت دار ہے. اور ادھر علی کی تلوار چلی، ادھر علی کی تلوار چلی. بیچ میں آنے کے بعد جیسے ہی وہ برہنہ ہوا، علی کی تلوار وہیں رکی. کہا لا حول ولا قوت. امیر شام نے پلٹ کے کہا کہ عمر سعد، یہ تاریخ میں صبح قیامت تک کے لیے لکھ دیا جائے گا، سچ ہو جائے گا کہ کچھ لوگ علی کی تلوار سے اپنی شرمگاہوں کی وجہ سے بچ گئے. صلوات پڑھیے بابا سے بلا. یہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، یہی جملہ ہے اور صبح قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وہی علی، وہی علی. سن 37 ہجری میں ہے اور 11 ہجری میں اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے.
کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ سوال یا نشان ہے. ہر آدمی سوچے، فکر کرے. 3711 ہجری ایک اچھا خاصا لمبا 10 یعنی کہ 25 سال کا فاصلہ ہے. 25 سال پہلے تو آدمی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے. اور یہی بات نہیں ہے کہ خلافت اور فتن چلا گیا، بلکہ دروازے میں آگ لگ گئی. وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. انگریز کہتا ہے کہ آج اس کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ خدا ہے. انگریز کہہ رہا ہے کہ آج اس کی ذات کو دیکھنے کے بعد محمد کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی ولایت پر ایمان لاتا ہوں. اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کوئی تو راز تھا. میں خاموش ہے، بالکل خاموش ہے. گلے میں رسی ڈال دو، کھینچ رہے لوگ، یہ چلے جا رہے ہیں. دروازے میں آگ لگا دی گئی. میں وہ الفاظ نہیں کہوں گا، اس کے آگے تک جملے ملتے ہیں تاریخ میں. جو شہزادی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور برداشت کیا. کیا ہوا؟ فلک پہ قبضہ ہو گیا، حکومت پہ قبضہ ہو گیا. اب دونوں لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. شہزادی نے پلٹ کے کہا، دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہم مزاج. شہزادی کو پوری زندگی میں جو شہزادی نے وصیتیں کی ہیں ان جملوں کو پڑھیے، مجالس میں کچھ لینے کی کوشش کیجیے. ایک جملہ کہا تھا شہزادی نے، میں پوری رات سوچتا رہا، علی میں نے تمہارے گھر میں خادمہ کی طرح زندگی گزاری ہے. اگر مجھ سے کوئی اذیت تمہیں پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا. یا رسول کی بیٹی خاتون جنت اپنے والی والد سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے معاف کر دینا. اگر مجھ سے میں نے کہیں کوتاہی ہو گئی ہو، میں نے دانستہ طور پہ نہیں، غیر دانستہ طور پہ. یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور علی سے پلٹ کے کہتی ہیں کہ علی میں اپنا حق لینے جاؤں گی. سارے واقعات سنے ہوئے ہیں. آج مجھے کچھ چہروں سے نقاب الٹنی ہے. گئی اور جانے کے بعد اپنا حق مانگا، حق دینے سے منع کر دیا. سب جانتے ہیں، انکار ہو گیا. کیوں منع کیا؟ اور علی خاموش ہیں. کیوں منع کیا؟ کہ ہم نہیں دیں گے. اور فاطمہ آ گئی کا گواہ لے کر، ہبہ نامہ بھی، قرآن مجید بھی، ووارث سلیمان. رسول کی شہزادی نے قرآن مجید کی آیتیں سنائی، جناب یحییٰ اور زکریا کا واقعہ سنایا. کہا کہ میں کیا، میرا باپ ان نبیوں کی سب سے الگ ہے. پوری کائنات کا انسان تو اپنے باپ کی وراثت پائے اور میں اپنے باپ کی وراثت نہ پاؤں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا نام بتلا دوں کہ جن کو اس کی وراثت نہ ملی ہو. ہمیں چھوڑیے، آپ کہاں بات کر رہے ہیں؟ کسی مسلمان کا نام بتلا دیجئے کہ اس کی اولاد کو لاوارث قرار دے دیا گیا ہو. ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو مذہب میں دکھلا دیجئے، میں مان لوں گا کہ بھئی یہ حق اس کا نہیں ہے، یہ حکومت کا حق ہے. ہمیں سرداروں میں دکھلا دیجئے ہر شخص اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے. کہ نہیں؟ رسول کی حدیث سے یہ ترکہ ہے لاوارثہ. ایک لاوارث حدیث آ گئی. نہ نبی اپنا ترکہ چھوڑتا ہے، نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے، نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے. اور جو ترکہ چھوڑا، جو وراثت چھوڑی، وہ صدقہ ہے. 3 جملے ہیں. بڑی اچھی بحث کی علامہ دیرانی سماوی نے، خدا انہیں سلامت رکھے، اس پر موضوع کے اوپر. 3 جملے. نہ نبی کسی کا وارث، نہ نبی کا کوئی وارث. جو چھوڑا وہ صدقہ، وہ ملت اسلامیہ کا. ذرا اذہان کو واضح اور کھل کے سوچئے. پہلا سوال یہ ہے، نبی کی جائیداد مسلمانوں کا ترکہ کب بنے گی؟ کس وقت بنے گی؟ نبی کی حیات میں یا نبی کی حیات کے بعد؟ سوال ہے نا. کس وقت ترکہ ہوا، صدقہ بنا؟ کسب جیسے نبی کا انتقال ہوا، ان کی جائیداد یہ ملت اسلامیہ کے لیے صدقہ ہے اور وارثان لاوارث ہو گئے. اب مجھے مسلمان یہ بتلائے، جب نبی کے پاس اپنی دولت نہ رہی، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد نہ رہی، تو نبی دفن کہاں ہوگا؟ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب نبی دفن کہاں ہوگا؟ کس جگہ پہ؟ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں.
قصبی زمین پہ دفن ہونا شریعت نے منع کیا ہے. آپ قصبی زمین پہ کسی کی جا کے دفن نہیں کر سکتے کسی کو. تو نبی دفن کہاں ہوگا؟ یہاں پہ ایک جنے کہاں سے نکال کے لایا گیا کہ صاحب جس نبی کا جہاں انتقال ہوا وہ وہیں دفن ہوگا. غلط. جناب شیش کا انتقال کہیں ہوا، دفن کہیں ہوئے. میں بہت سارے نبیوں کے نام بتا دوں گا آپ کو کہ کوئی دفن انتقال کہیں ہوا ہے، دفن کہیں ہوئے ہیں. ملت اسلامیہ ایک نقطہ اتحاد پہ جمع ہو، اور جمع ہونے کے بعد مجھے بتائے کہ نبی کہاں دفن ہو، کس جگہ. اب نبی کا کچھ ہے ہی نہیں، نبی کا کچھ ہے ہی نہیں تو سکا ہو گیا نا سر. یا ملت اسلامیہ سے اجازت کی گئی کہ اس حجرے میں دفن کریں، آپ لوگ اجازت دیجئے. جن سے اجازت لی گئی ان کے نام بتائیے. ان لوگوں کے نام پتہ چلنے چاہیے. ان لوگوں نے اجازت دی. وہ پوری ملت کا ملت کے لیے ہے، ترکہ ہے، سب کا ہے. کہ نہیں وہ ام المومنین عائشہ کا تھا. یہ بتلاؤ کہ ام المومنین عائشہ وارث کب سے ہو گئی جب بیٹی کو نہیں ملی؟ نہیں غور کیا آپ نے. بھائی جب کوئی وارث ہی نہیں ہے تو عائشہ کہاں سے وارث ہو گئی جب بیٹی وارث نہیں؟ کہ صاحب انہوں نے زندگی میں دے دیا تھا. اگر انہوں نے زندگی میں دے دیا تو وہ ہبہ نامہ لائیے اور اس کے گواہ لائیے جیسے فاطمہ سے مانگے گئے. بھائی جیسے فاطمہ سے مانگے گئے کہ گواہ لے کر آئیے ہبہ نامے کے، کوئی دستاویز لے کر آئیے اگر نبی نے دے دیا تھا یہ. اچھا دستاویز نہیں ہے، گواہ مانگیے. ام المومنین بتاؤ یہ تمہیں نبی نے کب دیا کہ یہ حجرہ تمہارا ہے؟ یہ حجرہ تمہارا ہے بتاتی کیوں نہیں؟ اچھا چلیے بیویاں کتنی ہیں؟ اس وقت 9 بیویاں ہیں. اس حجرے کے 9 حصے کیجئے. 8 حصے ایک طرف کیجئے، ایک حصہ ایک طرف کیجئے. وہ جگہ اتنی کم ہو جائے گی کہ نبی دفن نہ ہو پائے گا، چاہے جائے کہ اس کے بعد کو دفن کیا جائے. وہ جگہ بھائی ایک حجرے کے 9 وارث ہوں. پہلے تو وراثت ہی نہیں، ان سے پوچھا جائے جب وہ وارث ہی نہیں ہے. اچھا چلیے آگے بڑھیے. نبی کی بیٹی نے کیا کہا؟ علی یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا؟ ان کے نام پتہ چلنے چاہیے ملت اسلامیہ کو. اس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. اب ملت یہ بتائے کہ فاطمہ نے کس کے بارے میں کہا یہ میرے جنازے میں نہ آئے. ان کے نام پتہ چلنے چاہیے کہ یہ لوگ فاطمہ ان سے ناراض جا رہی ہیں نا. کسی مسلمان سے شہزادی ناراض نہیں جا سکتی. جو تھے وہ کافر تھے، یہ میرے جنازے میں نہیں آئے. اچھا تاریخ نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ صاحب علی کے ان تینوں لوگوں سے خصوصاً پہلے دوسرے سے بڑے اچھے تعلقات تھے. میں کم منع کر رہا ہوں کہ تعلقات خراب تھے، تعلقات اچھے تھے. جس سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے آپ اسے موت کی اطلاع ضرور دیں گے. قسم خدا کی آپ اسے موت کی اطلاع ضرور دیں گے کہ بھیا میرے یہاں موت ہو گئی ہے ذرا آ جانا. یہ بتاؤ علی نے اطلاع دی یا نہیں؟ اور وہ بھی نماز کی، جنازے کی. بھائی جنازے کی تو سب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بھائی فلاں گھر میں موت ہو گئی ہے آ جاؤ. اگر ان سے تعلقات اچھے تھے تو کیا علی نے اطلاع دی تو یہ آئے کیوں نہیں؟ اگر اطلاع نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اس پہ بحث ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ شہزادی نے وصیت کر دی کہ یہ لوگ نہ آنے پائیں. علی نے جزو رسالت کی وصیت پہ عمل کیا کہ ان کو نہیں آنا ہے. فاطمہ ان سے ناراض نہیں. کن سے؟ جو جنازے میں نہیں تھا.
آج تنہا یہ لوگ مرد ہی نہیں ہیں، اس میں 2 بیویوں کے بھی نام ہیں جن کو اماں کہا جاتا ہے. یہ میرے جنازے میں نہ آئیں، علی ان کو نہ بلانا. علی نے دفن کر دیا. اور میرا مولا بہت دیر تک بیٹھا ہوا روتا رہا اور ایک قیامت کا جملہ کہا، فاطمہ میں اب کس سے باتیں کروں گا؟ قسم خدا کی یہ جملے، میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اچھا چلیے، کس کا حق تھا یہ، کس کو ملا، کہاں گیا؟ کسا نہیں، تم لوارث. حدیث آ گئی. کیا کہا؟ نہ نبی کسی کو وارث بناتا ہے، نہ نبی کا کوئی وارث بنتا ہے. ملت اسلامیہ کا ترکہ ہے. امام حسن کی جب موت ہوئی، شہادت ہو گئی، امام حسن نے وصیت کی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا. اگر حالات سازگار نہ رہیں تو جنت البقیع میں کر دینا، وہاں لے جا کے مجھے دفن کر دینا. جنازہ جیسے اٹھا، ادھر سے ام المومنین آ گئی کہ میں دفن نہیں ہونے دوں گی. کیوں بھائی؟ کہا یہ میرا حق ہے. جنگ جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، وہاں بیٹھ کر آئی اونٹ پہ، یہاں بیٹھ کر آئی خچر پہ. میں تاریخ کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک مرتبہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر آگے بڑھے، نام یاد رکھیے گا، محمد بن ابی بکر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے بیٹے کا نام ہے قاسم. قاسم آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں جان ہمارے اوپر رحم کیجیے، ابھی جنگ جمل اور صفین کا خون جو ہمارے بالوں سے رنگین ہے، ہمارے بال جس سے رنگین ہے، ابھی وہی صاف نہیں ہوا ہے. آپ ایک نیا ہنگامہ لے کے کھڑی ہو گئی. اگر خدا نے آپ کو حیات دی، یہ قاسم بن محمد کے جملے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہاتھی پہ بیٹھ کے آئیں گی. کبھی کبھی ذاکر تنہا محنت کرتا ہے. یہ آپ وہاں جمل میں اونٹ پہ آ گئی یا خچر پہ. اگر موقع آپ کو حیات رہی تو کیا ہاتھی پہ بیٹھ جائیے گا؟ ابھی تو ہمارے سر سے خون بھی صاف نہیں ہوا ہے. رحم کیجیے، تیروں کی بارش ہوئی، کیوں نہیں دفن ہونے دیا بھائی آپ نے؟ کیوں روکا آپ نے؟ کیوں؟ آپ کے ابا دفن ہو گئے، دونوں کے ابا دفن ہو گئے، ایک 13 میں ایک 24 میں. آپ نے کیوں نہیں دفن ہونے دیا؟ قسم میرا حق ہے. آپ کا حق کہاں ہے؟ کہاں سے آپ کو ملا؟ بہرحال تاریخ آگے بڑھی. 36 37 میں صفین ہو گئی اور فوراً اس کے بعد جو ہے ایک جنگ اور ہوتی ہے جس میں سب سے کم خون خرابہ ہوا. اس جنگ کے لیے میرا مولا چلا. میں نے کہا نہیں، ذہن میں بات یہ رکھیے گا، علی جنگ نہیں چاہتا، علی لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، علی ایک دستور دینے کے لیے اس کائنات کو آیا تھا. آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سامنے ایک بہت بڑا عیسائی نجومی، بہت بڑا، ستاروں کی چال سے واقف، سورج اور چاند کی رفتار کو جانتا ہے. آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد کہتا ہے، علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، فوراً پلٹ کے کہتا ہے کہ میں نے جو آسمانی کتابوں میں چہرہ پڑھا ہے یہ وہی ایلیا ہے. میں نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہی شخص ہے. یہ کہنے کے بعد آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے، اے شخص یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سیدھے سیدھے کہا کہ مجھے علی کہتے ہیں. علی نے ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کہا اس وقت ستارے تمہارے فیور میں نہیں ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ستارے تمہارے فیور میں نہیں ہیں. اگر تم اس وقت کوچ کرو گے، آگے بڑھو گے، تو شکست تمہارے قدموں کو چوم لے گی. 2 رات انتظار کرو، جب تیسرا دن آئے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تم فتح پالو گے. علی نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، کیا تم نے خیبر نہیں پڑھا؟ تیرے جیسے نجومی نے یہی تو کہا تھا. تیرے جیسے نجومی نے یہی تو کہا تھا کہ جس وقت یہ علم پتھر میں ڈالا گیا اس وقت فلاں ستارہ فلاں برج میں جا رہا تھا اور اس وقت یہ پتھر موم ہو گیا، اس کا فائدہ اٹھایا
اور علم کو پتھر میں گاڑ دیا. تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بدلہ کب دوبارہ ہوگا؟ کہا ہزاروں سال کے بعد. میں پھر آگے بڑھا تو چلا کے کہتا ہے کہ علی ٹھہرو، ستاروں نے اپنی چال بدل دی، وہ بھی تو تمہارے جیسا تھا. یہ کہنے کے بعد وہ فوراً پلٹ کے کہتے مولا میرے کہ یہ بتا، تو یہ بتا سکتا ہے یہ تو میری اونٹنی ہے، یہ حاملہ ہے، یہ بتا کہ اس کے بدن کے اندر مذکر ہے یا مؤنث؟ ہم خدا کی سنا کیجئے، سنا کیجئے علی کو سنیے. کہا اس کے بدن کے اندر مذکر ہے یا مؤنث؟ بس ایک مرتبہ چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا اے علی مجھے ٹائم دو. کہا ہے کہ نہیں؟ کہا میں کیلکولیٹ کروں گا. کہا اتنے تو میں جنگ فتح کر چکا ہوں گا. جب تو کیلکولیٹ کرے گا، حساب جوڑے گا، میرا مولا آگے بڑھا. اور جیسے ہی آگے بڑھا فوراً چلا کے کہتا ہے علی اس وقت جو ساتھ ہے وہ تمہارے فیور میں ہو گئی. کہا ابھی کچھ کہہ رہے تھے، ابھی کچھ کہہ رہے ہو. میں کائنات کا محتاج نہیں ہوں، کائنات میری محتاج ہے. صلوات پڑھیے بابا. مجلس ہو گئی، آگے بڑھیے. اب علی کی زندگی کے وہ جناح صاحب 48 گھنٹے ہیں، قسم خدا کی 48 گھنٹے ہیں. 48 پورے 48 نہ 47 نہ 49. یہ 48 گھنٹے کا آپ مطالعہ کیجیے. کیا کہا؟ ادھر سے چلے. معلوم ہے بچوں کو بھی پتا ہے. بچوں کی باتیں چھوڑو، جو گھر کی باتیں ہیں کل میں نے عرض کیا انہیں باتوں کو علم ہے. جو بطخیں گھر میں بنی ہوئی ہیں انہیں معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ادھر سے علی دوڑے. انہوں نے جب ان تینوں کی گفتگو کو سنا کہ جا کے اطلاع دے دیں کہ علی اس وقت نہ جائیے گا مسجد. لیکن علی فوراً آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، یہ ناممکن ہے کہ علی موت سے ڈر جائے. میرا نبی کہہ گیا کہ تمہاری داڑھی خون سے خضاب ہوگی. آگے بڑھے. دوسرے یہ اس والے دروازے سے آیا، وہ اس دروازے سے. یہ چلے گئے. یہ تین لوگ، عبد الرحمن بن ملجم، شبیب، بردان اور وہ کتام اعتکاف کا ٹھونگ بنائے ہوئے تھا. مسجد میں بیٹھی ہوئی اور آنکھوں سے اشارے کر رہی ہے. جیسے میرا مولا گیا مسجد کے اندر اور گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان بھی اسی طریقے سے. معلوم ہے، ہمیں سب پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، سب معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جیسے ہی گئے شبیب نے حملہ کیا. میرے مولا کی پشت پہ شبیب کا وار تھا، لیکن وہ اتنا کارگر نہیں تھا. فوراً خطاب نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کیا کہ جلدی سے حملہ کر. اب ابن ملجم نے جو تلوار چلائی بالکل اسی مقام پہ لگی جہاں خندق میں عمر کی تلوار لگی تھی. بالکل سر دو حصوں میں تقسیم. مسائل نے بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایک آئین دے رہا ہے، ایک دستور دے رہا ہے 48 گھنٹے کے اندر. جیسی تلوار پڑی، تلوار لگی، ضربت لگی، علی نے کیا کہا؟ بتائیے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولیے نا. حسن رب الکعبہ نہیں. پہلا جملہ علی کا یہ نہیں ہے. میں نے بہت تحقیق کر لی. پہلا جملہ علی کا یہ نہیں ہے. پہلا جملہ علی کی زبان سے یہ نکلا اسے پکڑ لو. دوسرا جملہ ہے حسن رب الکعبہ. کیوں؟ اسے پکڑ لو، بھاگنے نہ پائے. اگر یہ بھاگ گیا تو کوفے میں، عرب میں خونریزی کا بازار گرم ہو جائے گا. شک کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی. ایک آئین، ایک دستور دے رہا ہے علی. اسے پکڑ لو، پہلے اسے پکڑ لو. جیسے اسے پکڑا پھر اس کے بعد کہا حسن رب الکعبہ. ادھر سے علی دوڑے. جبرائیل کی آواز گونجی. جبرائیل کی آواز گونجی. قد قتل امیر المومنین، مومنین کا امیر قتل کر دیا گیا. ادھر سے شہزادے دوڑے. میرا مولا سجادے پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. حسن سے کہا کہ بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ. ابن ملجم پکڑا گیا. عبد الرحمن گرفتار ہو گیا.
اور اس کے بازوؤں کو رسی سے باندھ دیا گیا ہے. یہ دونوں کہاں گئے؟ شبیب اور وردان کہاں گئے؟ سنیے، شبیب بڑی تیزی سے اور وردان نکل گئے مسجد سے. شبیب نے اپنے چچا کے گھر میں جا کے پناہ دی اور گھبرایا ہوا تھا. کوفے میں اطلاع ہو چکی تھی کہ علی کی ضرورت لگ گئی ہے. چچا صاحب بھائی آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تو علی کو قتل کر کے آ رہا ہے. کہا کہ ہاں میں نے علی کو قتل کیا، میں نے علی پہ تلوار چلائی. اس نے اس کی تلوار لے کے اس کو وہیں قتل کر دیا. وردان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. کہاں گیا، کہاں جا کے چھپا، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا. اب ادھر سے میرے مولا کو نماز جیسی ختم ہوئی، ایسے ماحول میں بھی علی نے نماز پڑھا یہ امام حسن سے، بیٹا نماز مکمل کرو. نماز تمام ہونے کے بعد اب علی کو گرین میں لے کے چلے. اب جیسے لے کے چلے اور جناب زینب ام کلثوم کے رونے کی آوازیں، فوراً پلٹ کے کہا کہ علی کو واپس کر دو. کسی نے کہا مولا یہ تو سب چاہنے والے ہیں. کہا نہیں، میری بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں سے ٹکرائے. کیا علی کو معلوم نہیں تھا اسی کوفے کے اندر میری بچیاں رسن بستہ منادی ندا دے رہا ہوا، اسی کوفے میں جہاں یہ شہزادیاں کہلاتی ہیں، یہاں اسیر ہو کر آئیں گی. واپس کر دیا گیا. میرا مولا گھر کے اندر آ گیا. گھر کے اندر ہیں، شبیں گزرتی چلی جا رہی. 19 کی صبح کو ضرورت لگی. آج کی تاریخ، آج کی 20 تاریخ کو کوفے کا نہیں بلکہ عرب کا سب سے بڑا طبیب جس کا نام ہے اسیر، اس کو بلایا جاتا ہے. اور بلانے کے بعد امام حسن آگے بڑھے تو میرے بابا کی طبیعت دیکھو. اس نے طبیعت دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا علی اب آج کو شام تک، یہی جملے طبیب کے اسیر کے، کہ آج کو شام تک جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے، شام سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا. یہ اسیر نے جملے کہے ہیں. اب یہاں سے علی کی زندگی ایک نئی شروع ہو گئی. اب علی جناب ام کلثوم نے یہ جملے سنے، پس پردہ سے پلٹ کے کہا کیا میرا بابا بچے گا نہیں؟ سنیں گے آپ، میرا بابا بچے گا نہیں. جیسے یہ آواز عبد الرحمن ابن ملجم کے کانوں سے ٹکرائی، فوراً پلٹ کے کہتا ہے دیکھیے حوصلہ دیکھیے، علی کے گھر کسٹڈی میں ہے، بازو بندھے ہوئے ہیں. فوراً پلٹ کے کہتا ہے کہ علی کی بیٹی سے کہہ دو تیرا بابا نہیں بچے گا، تیرا بابا اب نہیں بچے گا. کہا کہ کیوں؟ کہا میں نے 1000 کی تلوار خریدی ہے اور 1000 کا زہر لے کے اس تلوار پہ لگا دیا ہے. اگر اس زہر کی تلوار کو پورے کوفے پہ لگا دیا جائے تو کوفے کا ایک بھی شخص نہیں بچے گا. اور میں نے اسی لیے اس تلوار کو تیار کیا تھا تاکہ اس تلوار سے یہی جملے، میری زبان پکڑیے، یہی جملے ابن ملجم کے کہ بدترین شخص کو مجھے قتل کرنا تھا اس تلوار کے ذریعے سے. علی نے باہوش تھے، فوراً پلٹ کے کہا تو نے صحیح کہا، اس تلوار سے بدترین شخص قتل ہوگا. اسی تلوار سے امام حسن نے اس کو قتل کیا ہے، بدترین اسی تلوار سے، اسی تلوار سے اس کو ضرب لگی ہے. آگے بڑھی تاریخ. اب میرا مولا امام حسن کو بلاتے ہیں اور وصیتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقاعدہ معتبر کتابوں میں جو ہے وہ 26 وصیتیں میں نے پڑھ لی، باقاعدہ بہت ساری وصیتیں. اے بیٹا نماز کو اہمیت دینا، کوشش کرنا اول وقت پڑھنا. اور کیا کہوں کیا کہا علی نے. اور بیٹا ایک بات کا خیال اور رکھنا، یہ علی امام حسن کو وصیتیں نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے وصیتیں ہیں. وہ عصمت ان کو کہا جائے گا، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے وصیتیں ہیں. اور ایک تو بڑی قیامت کی بات کہی ہے، اے بیٹا غیر مردوں کے سامنے گھر کی عورتوں کو نہ لانا اور گھر کی عورتوں کو غیر مردوں میں نہ بھیجنا. اس سے بے حیائی بڑھتی ہے، اس سے بے غیرتی بڑھتی ہے، نتائج اچھے نہیں ہوتے، گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا. میرا مولا وصیتیں کرتا چلا جا رہا. اور بس میں پڑھ چکا عزیزان گرامی، باقاعدہ حیات پھر کبھی موقع میرا علی کے سلسلے سے پھر پڑھ دوں گا. تاریخ آگے بڑھی اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد
پوری ساری وصیتیں حسن کو کر دی. اے بیٹا علم امامت تمہارے حوالے, امامت تمہارے حوالے. حسین کا بازو پکڑ کے حسن کے حوالے کر دیا, میرا حسین تمہارے حوالے. زینب ام کلثوم کو حوالے کر دیا. جب ساری وصیتیں کر چکے کچھ دیر کے لیے میرا مولا خاموش ہو گیا, خاموش ہو گیا. اب جیسے ہی خاموش ہوئے تو اتنے میں جناب ام المؤمنین کے رونے کی آواز آئی. جناب ام المؤمنین کے رونے کی آواز آئی. کہا بیٹا حسن بلاؤ, یہ کیوں گریا کر رہی ہیں, ابھی تو میں زندہ ہوں. جناب ام المؤمنین آئی اور آنے کے بعد کہا کیا بات ہے, کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا مولا میرے والد وارث آپ نے ساری وصیتیں کر دی. کہا تم بتاؤ تمہیں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا آپ نے سب کو آقا حسن کے حوالے کر دیا, میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. میں مجلس ختم کر دیتا لیکن آخری مجلس ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ گریا کر لیں. وہ میں آنسو بہا لیں. میں جیسے ہی میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو گزر گئے, یہ آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا اور رخساروں کے گرنے شروع ہو گئے. فوراً پلٹ کے کہا ام المؤمنین جو مجھے کرنا تھا میں کر چکا, میں سب حسن کے حوالے کر چکا. عباس کو میں حسن کے حوالے نہیں کروں گا. ایک مرتبہ آواز دی کونے میں کھڑا ہوا یہ بچہ, کئی سال کا بچہ ہے, 14 سال کا بچہ ہے. آواز دی عباس میرے کلیجے سے لگ گیا. جناب عباس دوڑے ہوئے آئے اور بابا کے اوپر اپنے کو گرا دیا. ایک مرتبہ عباس کا بازو پکڑا, حسین کو آواز دی, حسین عباس تیرے حوالے. ایک شب بچی ہے, میرے مولا کی آخری شب زندگی کی. حسین عباس تیرے حوالے. عباس کو حسین کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ بڑا کلیجہ کھائیں گے مسئلہ پڑھنے کے لیے. اس کے بعد عباس کے چہرے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد ایک چم لگا. سنیں گے کلیجہ پکڑ کے سنیے. کہا عباس ارے میری زینب ام کلثوم کی چادر تیرے حوالے. آج کا دن گزر گیا, افطار کا وقت آ گیا, افطار کا وقت آ گیا. میں جیسے افطار کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا بچوں سے آج میں سب کے ساتھ افطار کروں گا, تم لوگ ہوں گے, میری زندگی کا آخری افطار ہے. بس میں تو خدا حافظ کہنے والا ہوں, میں سب کے ساتھ کروں گا. دسترخوان بچھا دیا گیا میرے والا میں. اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ تھے. امام حسن اور حسین اور عباس سے کہا کہ مجھے سہارا دو. تکیہ لگا دیا گیا. میرا آقا سر دوبارہ ہے, ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. میں جیسے ہی بیٹھے اور افطار کا ٹائم ہو گیا, افطار جیسے ہی کھلا ایک مرتبہ آواز دی, حسن میرے قریب آ جاؤ. داہنی طرف حسن کو لے لیا. سن لیجئے قسم خدا کی, کیا کریے گا. داہنی طرف حسن کو لے کے حسن کے شانوں پہ اپنا ہاتھ رکھا علی نے. بائیں طرف حسین کو بٹھانا اور حسین کے شانوں پہ بایاں ہاتھ رکھ دیا. دونوں بچوں کو اس طریقے سے لیا بیچ میں بیٹھا میرا آقا, بیچ میں میرا آقا بیٹھا ہوا ہے. اور عباس کو آواز دی, عباس ذرا ایک کوزے میں پانی لے آ. بس ہزاروں مجلس ختم ہو رہی ہے. اے عباس جا کے پانی لے آؤ. میرا مولا بڑا خوش تھا اس پر, میرے بابا نے مجھ سے پانی مانگا ہے. جناب عباس دوڑے ہوئے گئے اور جانے کے بعد ایک کوزے میں پانی لے کر آئے. ہزاروں کلیجہ پکڑو. بس جیسے ہی پانی لے کر آئے اور مولا کے ہاتھ میں دیا, دانے ہاتھ میں دیا. دانی طرف حسن ہے, بائیں طرف حسین ہے. دانے ہاتھ میں کوزہ پانی سے بھرا ہوا ہے. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے دونوں بچوں کو بھیجنا شروع کیا. ہاتھ میں لغزش پیدا ہوئی. بڑی تیزی سے حسین کی طرف ہاتھ بڑھا. بڑھنے کے بعد کہا کربلا کے پیاسے. ارے میرے کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھوں سے پانی پی رہے. بس ہاتھوں میں اتنی لغزش تھی کہ کوزہ گر گیا. ایک مرتبہ عباس کا چہرہ دے گا. اے عباس آج تیرا پانی تیرا آقا نہ پی سکا.
مجلس ختم ہو گئی، میں نے مجلس کو تمام کر دیا، آخری منزل ہے، عزادار میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا، اس میں کفن کا انتظام ہوا، چند لوگ جنازے میں شریک ہوئے، اس میں بن شوحان بھی تھے۔ اب جب جنازہ لے کے چلے، کئی جنازے تیار کیے گئے تھے، مختلف مقامات پر قبریں کھودی گئی تھی کہ بعد میں کوئی بے حرمتی نہ کرے، ایک جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے بے احترامانہ کر دیا گیا۔ جگہ جگہ مولا علی کے مزارات آپ کو ملیں گے۔ یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں پتا چلا کہ اصل قبر یہی ہے جو نجف میں ہے، بس آگے سے بچے سہارا دیے ہوئے تھے، پیچھے سے جنازہ چل رہا تھا، خود بخود جبرائیل میکائیل سر پیٹتے چلے جا رہے تھے، بس جنازہ جیسے اس قبر کے قریب پہنچا، قبر تیار تھی، بس جیسے قبر کے قریب پہنچے، امام حسن نے جنازے کو اتارنا چاہا، بس دو ہاتھ نمودار ہو گئے، اے بیٹا نہ میری امانت میرے حوالے کر دے، نہ میری امانت میرے، دونوں ہاتھ رسول کے آگے بڑھے، رسول کے ہاتھوں پہ علی کو رکھ دیا گیا، بچے چلے بس مجلس ختم بتا دو، بس دو تین جملے اور، پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، آپ کے لیا کر لیجیے۔ اب جو چلے ایک کونے سے کھڑانے کی آواز آ رہی تھی، کسی کے رونے کی بلکنے کی آواز آ رہی تھی، زبان کے اوپر ایک جملہ تھا، ہائے پیار ہائے بھوک۔ امام حسن نے حسین سے کہا اے بھیا دیکھو کوئی پیاسا ہے، اے بھیا دیکھو کوئی بھوکا ہے۔ حسین نے حسن سے کہا اے بھیا ہاں لگتا ہے کوئی بھوکا اور پیاسا ہے۔ عبدالرشید نے کیا دیکھا، ارے بھوکا اور پیاسا پیاسا تڑپ رہا ہے، یہ اس کے سرانے بیٹھے، اس کا سر اٹھا کے سانوں پہ رکھا، بابا کو دفن کر کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ انسانیت کا کلیجہ کانپ رہا تھا، انسانیت کے کلیجے کو اپنے سانوں پہ رکھ لیا، کہا یہ بتا کیا بات ہے، تو بھوکا ہے ہم تیرے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پیاسا ہے ہم تیرے پانی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ بتا تو بھوکا اور پیاسا ہے۔ کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، ارے میں نے پانی نہیں پیا۔ کہا کہ کیوں نہیں کھایا کیوں نہیں پیا؟ کہا ایک شخص آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا، جب بھی میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے نام بتانے سے منع کر دیا، بس یہ کہتا تھا ایک فقیر کو کھانا کھلا رہا ہے، بس حسنین کی چیخ نکل گئی، اے شاہ اب انتظار نہ کرنا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ نادیہ چلا کے کہتا ہے یہ بدلا کہ کیا ہوا؟ کہا اس کے ضربت لگی، کہا کس نے مارا؟ کہا مجھے اس کے جائے اس کی میت قبر میں پہنچا دو، بچوں نے قبر میں پہنچایا، وہ تڑپ تڑپ کے وہی مر گیا۔ میں کہوں گا اے بچوں تمہیں اس کا اتنا خیال، ذرا کربلا میں آ جاؤ، ایک لندی سی بچی ہے اس کے گردے میں آگ لگی ہے، آواز دے رہی ہے الہیہ الہیہ، اے بابا کہاں ہو، کوئی لبیک ماتم میں آتی۔ مولا مولا علی مولا حیدر 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے
برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدانے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی صدا آنے لگی مصائب رہ گیا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چلائی دیگ تو نے ابن ملجے بتا کیوں چلائی دیگ تو نے ابن ملجے بتا ابن ملجے بتا قتل برا کر دیا کا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور علی اور روتے ہیں علی تصور شام کی تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ